السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج ہم مرزا غالب کی جس غزل پر بات کریں گے وہ غزل کافی طویل ہے اور ہم اس کو ایک نشست میں آپ کے ساتھ ختم نہیں کر سکتے، کیونکہ اگر ہم ایسا کریں گے تو ویڈیو بہت لمبی بن جائے گی، اور جب ویڈیو بہت لمبی ہوتی ہے تو آپ لوگ اسے اسکپ کر کے دیکھتے ہیں، اور جب اسکپ کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کی سمجھ میں وہ شرح نہیں آتی، تو ہماری محنت بھی بیکار جاتی ہے اور آپ کا وقت بھی برباد ہوتا ہے۔ اس لیے ہم آج اس غزل کے شروع کے 3 اشعار کی شرح آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کا پہلا شعر ہے: جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ مشکل الفاظ کے معنی سن لیجئے۔ دہان کا مطلب ہوتا ہے منہ، اور راہ سخن کا مطلب ہوتا ہے بات چیت کرنے کا راستہ۔ یہ شعر اصل میں عشق حقیقی کے لیے کہا گیا ہے، اس کا عشق مجازی سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو آپ بھی اس کو اسی طرح دیکھیں گے تو اس کا زیادہ لطف لیں گے۔ مرزا غالب فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہیں کہ اے سچے محبوب، تجھ سے بات چیت کرنے کا راستہ اس وقت تک کھلنا بہت مشکل ہوتا ہے جب تک کہ دل پر زخم کا منہ نہ پیدا کر لیا جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جب کسی کا دل ٹوٹ جاتا ہے، کسی کے دل کو کوئی بہت بڑی تکلیف پہنچتی ہے، تو وہ اس وقت جو دعا یا بد دعا کرتا ہے وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ مطلب یہ کہ جب دل دکھی ہوتا ہے تو اس سے نکلنے والی بات کا اثر بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ ایک مطلب تو اس کا یہ ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ خدا سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں اور سچے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس وقت آپ کے دل میں ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے، اور جب دل میں تڑپ پیدا ہوتی ہے تو اللہ سے آپ کا رابطہ قائم ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ چاہے وہ عشق حقیقی ہو یا مجازی ہو، اس میں دل کا ایک بہت بڑا کردار ہوتا ہے، دل کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اگر آپ کا دل کسی کی طرف مائل ہے اور یہ صرف اوپر اوپر سے ہے تو اس کے دل پر آپ کے پیار، آپ کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ کسی کو دل سے چاہتے ہیں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ بھی آپ کو جواب میں دل سے نہ چاہے۔ اور پھر جب بات خدا کی ہو تو اس کے لیے، اس کی محبت کے لیے، اس کے عشق کے لیے اپنے دل میں ایک تڑپ پیدا کرنا بہت ضروری ہوتی ہے، اور جب وہ تڑپ پیدا ہو جاتی ہے تو انسان کا واسطہ یا اس کا ربط ضبط جو ہے وہ خدا کی ذات سے قائم ہو جاتا ہے۔ آپ نے اسی لیے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے دل میں خدا کی حقیقی یا سچی محبت ہوتی ہے ان کو پھر دنیا کی کوئی پرواہ نہیں رہتی۔ ہم اور آپ انہیں درویش بھی کہہ سکتے ہیں، ملنگ بھی کہہ سکتے ہیں، فقیر بھی کہہ سکتے ہیں، سادھو سنت بھی کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے دل میں 2 محبتیں نہیں رکھتے۔ آپ اپنے دل میں یا تو دنیا کی محبت رکھ لیجئے یا پھر آپ اپنے دل میں خدا کی محبت رکھ لیجئے۔ تو جو لوگ دل میں خدا کی محبت رکھنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں ان کے دل میں پھر دنیا سماتی نہیں، یعنی وہ دنیا کے کسی کام کے نہیں رہتے اور دنیا ان کے کسی کام کی نہیں رہتی۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کے دل میں سچی تڑپ ہے خدا کو پا لینے کی، اور یہ سچی تڑپ ان کو خدا سے قریب تر کرتی چلی جاتی ہے۔ کچھ اسی طرف مرزا غالب نے بھی اشارہ کیا ہے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ دنیا میں تو ہم کسی سے اگر بات کرتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ وہ بات چیت ہم منہ سے کرتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو خدا سے بات کرنی ہوتی ہے، آپ کو خدا سے مخاطب ہونا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ اپنے دل سے بات کرتے ہیں، اور دل بھی کیسا؟
دل وہ کہ جس میں تڑپ کا زخم ہو، یعنی وہ ایسا دل نہیں کہ جیسے ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایک طرف دنیا لہریں لے رہی ہے اور دوسری طرف اس کو دعویٰ ہے کہ اس کے دل میں خدا کی محبت کی تڑپ ہے۔ انسان کے دل میں ایک ہی چیز رہ سکتی ہے، یا تو وہ دنیا کو اپنے دل میں رکھ لے یا پھر خدا کی محبت کو اپنے دل میں رکھ لے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ انسان کے دل پر عشق کا ایک ایسا چرکا لگنا چاہیے کہ جو منہ کا کام کر سکے، یعنی آپ جب خدا سے مخاطب ہوں تو اس وقت آپ کے دل کی زبان کام کر رہی ہو۔ اسی لیے آپ اس شعر کو ابھی ہم نے جو معنی کیے ہیں ان کے روشنی میں اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ اس کو بہت اچھی طرح سمجھ لیں گے اور آپ کو بے حد اس شعر کا لطف بھی آئے گا۔ یعنی وہی شعر، جب تک دہان زخم نہ پیدا کرے کوئی، مشکل کہ تجھ سے راہ سخن وا کرے کوئی۔ اگر اس کو بالکل سیدھے سادے چند لفظوں میں کہنا ہو تو پھر یہی ہے کہ آپ کو خدا سے بات کرنے کے لیے اپنے دل میں ایک سچی تڑپ اور اس کے عشق کا اپنے دل پر چرکا لگانا پڑے گا، جس سے کہ وہ منہ بنے گا جس سے آپ خدا سے مخاطب ہو سکتے ہیں۔ اس کا شعر نمبر 2 ہے: عالم غبار وحشت مجنوں ہے سر بسر، کب تک خیال طرۂ لیلا کرے کوئی۔ اب آئیے تھوڑا سا اس کے مشکل الفاظ کو دیکھ لیتے ہیں۔ عالم کا مطلب یہاں پر، ویسے تو عالم کا مطلب دنیا ہوتا ہے، لیکن یہاں پر جو سامنے پیش آ رہا ہے وہ ہے غبار وحشت مجنوں۔ دیکھیے یہ بہت ہی ایک دلچسپ 3 الفاظ ہیں جن سے کہ لیلا مجنوں کی کہانی بھی جڑی ہوئی ہے۔ اب یہ کیا الفاظ کہہ رہے ہیں؟ کہا یہ جاتا ہے کہ مجنوں یعنی دیوانہ، وہ جو پاگل ہو گیا تھا لیلا کے عشق میں، تو وہ صحراؤں میں گھومتا پھرتا تھا اور صحراؤں میں وہ خاک اڑایا کرتا تھا وحشت کے عالم میں۔ وحشت کے عالم میں وحشی اس کو کہتے ہیں جو دنیا سے بھاگے، آبادیوں سے دور بھاگے، انسانوں سے بھاگے، وہ وحشی کہلاتا ہے۔ اور جس آدمی میں یہ خصوصیت پیدا ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اس میں یہ وحشت اس کے اندر آ گئی ہے۔ اب وحشت مجنوں کیوں تھی؟ وحشت مجنوں صرف اس لیے تھی کہ وہ لیلا سے محبت کرتا تھا، لیلا سے عشق کرتا تھا، لیلا سے پیار کرتا تھا، کچھ بھی کہہ لیجئے۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ وہ جب خاک اور دھول اڑایا کرتا تھا صحرا میں، تو سر سے پیر تک، سر بسر یعنی سر سے لے کر پیر تک، اس کے ہر طرف وہ ایک دھول کا، ایک غبار کا ایک عالم بن جایا کرتا تھا۔ اور پھر اس کو وہ پوری دنیا پر لے گئے، یعنی پوری دنیا، پوری کی پوری دنیا مجنوں کی وحشت کی وجہ سے گرد و غبار بن گئی، یعنی زمین سے آسمان تک یہی گرد و غبار پوری فضا میں پھیل گیا۔ اب سوچنا یہ چاہیے کہ لیلا کے طرے کو اس سے کیوں کر بچایا جائے۔ مطلب یہ کہ عشق نے یہاں ایسا ہنگامہ برپا کر دیا ہے کہ اس میں حسن کے لیے اپنی آرائش اور زیبائش کو محفوظ رکھنا بھی مشکل معلوم ہوتا ہے۔ آئیے اس شعر کو تھوڑا سا مزید کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے حسن اور عشق جب ملتے ہیں تبھی کوئی کہانی جنم لیتی ہے۔ اب وہ فرماتے یہ ہیں، عموماً تو کہا جاتا ہے کہ عاشق چاہے کسی بھی شکل اور صورت کا ہو، معشوق یا محبوب ہمیشہ بہت حسین اور بہت خوبصورت ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر انہوں نے طرۂ لیلا کا ذکر کیا۔ طرہ تو عموماً اس کپڑے کو کہتے ہیں جو کہ کوئی اگر پگڑی باندھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا تو اس میں جو ایک کپڑا سخت کر کے اوپر کی طرف نکال دیا جاتا ہے، ویسے تو اس کو طرہ کہتے ہیں، یعنی وہ آپ کے لباس میں سب سے اونچا ہوتا ہے۔ اب طرۂ لیلا سے مراد یہاں پر ہے لیلا کا حسن۔ تو فرماتے یہ ہیں کہ لیلا کے حسن نے تو کوئی ایسا کارنامہ نہیں دکھایا جیسا کارنامہ کہ مجنوں کے عشق نے دکھایا۔ یعنی کہتے ہیں کہ مجنوں نے جو دنیا بھر میں اپنی وحشت کی دھول اڑا رکھی ہے، اس کے سامنے لیلا کا حسن ماند پڑ گیا ہے۔
یعنی ہر کوئی اس عشق اور وحشت کی دھول کو، خاک کو دیکھتا ہے جو آسمان سے زمین تک مجنو کی وحشت نے اڑا رکھی ہے، اور جس کے سامنے حسن جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی آرائش کرنا، اپنے آپ کو خوبصورت بنا کر پیش کرنا، اس کو بھی محفوظ رکھنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ اب اگر ہم چند لفظوں میں اس شعر کی معنی کرنے کی کوشش کریں تو وہ یہ بتلا رہے ہیں کہ لیلا کا حسن بلا شبہ ایسا تھا کہ مجنو اس کے لیے پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، وحشت میں آ گیا، شہر کو چھوڑ کر اس نے صحراؤں کو اپنے رہنے کی جگہ بنا لیا۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ مجنو کا عشق لیلا کے حسن سے کہیں زیادہ تھا، یعنی اس شعر میں مرزا غالب نے عاشق کو معشوق سے کہیں بڑھا کر پیش کیا ہے۔ اس کا تیسرا شعر ہے اور آج کے لیے آخری ہے، کیونکہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ طویل غزل ہے تو ہم آپ کو صرف 3 اشعار کا مطلب کر کے بتانے کی کوشش کریں گے اس میں۔ تو تیسرا شعر اس کا ہے: افسردگی نہیں طرب انشائے التفات، ہاں درد بن کے دل میں مگر جا کرے کوئی۔ افسردگی کہتے ہیں اداسی کو، اور طرب انشاء کہتے ہیں خوشی پیدا کرنے والی کسی بات کو، یعنی کوئی ایسا نغمہ جو شادمانی پیدا کرے، خوشی پیدا کرے، نغمہ نہ بھی ہو بات بھی ہو۔ اور التفات کہتے ہیں مہربانی کو۔ اب اس کا مطلب کچھ ایسے ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں اپنے ہی بارے میں بات کر رہے ہیں کہ میں جس افسردگی اور دل گرفتگی میں مبتلا ہوں، اس میں میرا محبوب چاہے مجھ پر کتنی ہی زیادہ مہربانیاں کرے، اس سے میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی میرے لیے کوئی اس سے نشاط یا شادمانی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یعنی محض اس وجہ سے، محض میرے محبوب کی جو توجہ کی وجہ ہے، اس سے میری افسردگی کا ختم ہونا بہت مشکل ہے۔ البتہ محبوب درد بن کے دل کے اندر جا بیٹھے تو میں سمجھوں کہ حالت بدلنے کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہے۔ اب دیکھیے اس شعر میں بھی کتنی خوبصورتی سے انہوں نے اپنی پریشانی اور اپنی پریشانی کے حل کے بارے میں بات کی ہے۔ یعنی افسردگی نہیں ہے، کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ میں جو میری افسردگی ہے، جس پریشانی میں میں مبتلا ہوں، اس سے میرے محبوب کی جو مہربانیاں ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن میرا محبوب اگر درد بن کر میرے دل میں بیٹھ جائے تو میں سمجھوں گا کہ بھئی میری اب حالت بدل سکتی ہے۔ محبوب درد بن کر دل میں بیٹھ جائے سے مطلب یہ ہے کہ محبوب کا تصور، محبوب کا خیال، محبوب کے بارے میں سوچنے کی طاقت، قوت، یہ ہر وقت میرے پاس ہونے چاہیے۔ یعنی میں کسی بھی وقت ایسا نہ ہو کہ اپنے محبوب کے خیال سے، اپنے محبوب کے دھیان سے دور رہوں۔ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہی ہے، درد تو ایک ایسی چیز ہے نا کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اس کو ہو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میرے لیے سب سے بڑی خوشی یہ ہوگی کہ میرا محبوب عشق کا درد بن کر ہمیشہ میرے دل میں رہے۔ تو خواتین حضرات، یہ آج اس غزل کے 3 ابتدائی اشعار تھے جن کے مشکل الفاظ کے معنی اور جن کی شرح ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ انشاءاللہ اس کے بقیہ اشعار کسی اگلے حصے میں پھر پیش کریں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔